الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کی خاص نظر کرم بر صغیر پاک و ہند میں جن رسائل پر پڑی، ان میں سے ایک رسالہ معارف ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قبولیت کی گھڑی میں اس رسالے کی بنیاد رکھی گئی اور کتنے نیک، سنجیدہ اور مجاب الدعوات لوگ تھے جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور کتنے ہی اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھا کر پھر اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ تقریباً 125 سال ہوتے ہیں کہ رسالہ مسلسل نکل رہا ہے، اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پہ معارف کا ایک خاص نمبر نکلا تھا، اور اپنے ہندوستان کے سفر میں اسے پڑھنے کا موقع تو ملا، مگر اس کی فوٹو کاپی حاصل نہ کر سکے۔ اس دور میں یعنی آج سے کوئی 12 برس پہلے اتنی زیادہ سہولتیں بھی نہیں تھیں، اور یہ نظام بھی میڈیا کا نہیں تھا جو اب آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے بڑا فضل فرمایا کہ معارف کا یہ خاص نمبر جو کہ شاہ معین الدین احمد ندوی، اب تو وہ بھی مرحوم ہو گئے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نکالا تھا کہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ شاہ معین الدین احمد ندوی حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے قابل قدر شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس رسالے کو مرتب کیا، اور یہ خاص نمبر اب ہمیں آرام سے پڑھنے کا موقع ملا اور ہمارے سامنے ہے۔ اور اس خاص نمبر میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح پر بات کی گئی ہے، پھر ان کے فضائل اور کمالات پہ بات کی گئی ہے، پھر علمی اور دینی کارنامے جو اللہ تعالی نے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے کروائے ان کا ذکر ہے۔ سلوک اور تصوف میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا جو مقام تھا اس پر مباحث ہیں، اور حجاز کا جو سفر انہوں نے کیا تھا، اس حجاز کے سفر پہ جو تاثرات تھے، پھر اسی طرح ان کی وفات پہ جو شاعری کی گئی اور وفات پہ جو کچھ قطعات کہے گئے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اس شمارے میں شامل ہیں۔ اور ان کی جب وفات ہوئی ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی، تو کچھ ہی مہینوں کے بعد انہوں نے اس نمبر کی تیاری شروع کر دی تھی، مگر لکھنے والوں نے اتنی دیر سے لکھا کہ پھر اس کی اشاعت میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس سارے رسالے میں کل مضامین ان لوگوں کے ہیں جن کا حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے بہت قریب کا تعلق تھا۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ اتنی پہلودار شخصیت تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ کسی ایک نمبر میں ان کے صفات اور کمالات پر بحث کی جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہت سے مضامین میں سے ایک مضمون وہ ہے جو سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب نے لکھا، اور اب یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اچھے لوگ، قلم کے دھنی، اور جن کو اللہ نے لکھنے کا بہت اچھا سلیقہ مرحمت فرمایا تھا، سب ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے، لیکن انہوں نے جو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک تصویر کھینچی ہے، آپ اسے پڑھیے، اور پڑھنے سے پہلے اسی سے استفادہ کر کے اسی کو سنا رہے ہیں، وہ بھی آپ سنیے، اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے ملک میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہجرت کر کے آئے، اور اس زمین میں اور اس میں ارباب کار جو تھے انہوں نے ان شخصیات سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ سید صباح الدین
عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن 22 نومبر 1884 میں دیسنا پٹنہ میں پیدا ہوئے اور چاند کے حساب سے یہ 1302 ہجری بنتی تھی، اور ہندوستان میں 1302 ہجری میں اکابر اولیاء اللہ بھی زندہ تھے، ہر مسلک کے اور ہر مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء اس وقت حیات تھے۔ تو یہ گاؤں جو تھا وہ پٹنہ کے سب ڈویژن بہار سے مشرق کی جانب ہے اور بڑا مردم خیز گاؤں رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں سے پیدا ہوئے، ڈاکٹر، انجینئر، سرکاری حکام، علماء، فضلاء، صلحاء، اتقیاء پیدا ہوتے رہے، حتیٰ کہ اب بھی اس خاندان سے اور اس گاؤں سے بڑے ہونہار جوان ہیں اور قومی اور ملی خدمات میں مصروف ہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے اس خاندان کے ایک بے مثال فرد تھے، جو خاندان دینداری اور تقوی میں صدیوں سے ممتاز چلا آتا تھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ننہال کی طرف سے زیدی سید تھے اور ددھیال کی طرف سے حسینی سید تھے، اور ان کے دادا مولوی محمد شیر صاحب جو حکیم میر محمدی کے نام سے اس علاقے میں مشہور تھے، وہاں کے بہت مشہور طبیب تھے اور صاحب دل صوفی بھی تھے۔ ان کی کتاب نور محمدیہ یہ معارف پریس اعظم گڑھ میں چھپی تھی، اور سلسلہ سہروردیہ اور قادریہ کے حالات انہوں نے اس میں لکھے تھے، اور پھر طب جو ان کا اصل شعبہ تھا انہوں نے اس میں بھی 2 کتابیں تحریر فرمائیں، قراب دین محمدی اور مخزن الحکمت العلیہ لکھی، اور ان کی وفات جب ہوئی ہے تو اس پہ جو تاریخ لکھی گئی وہ ان کی زندگی اور طبابت کے مسئلے پر اور طبابت کے پیشے میں ان کی فکر کی گہرائی اور امراض کی تشخیص اور ادویہ سے علاج، یہ سب چیزیں اس تاریخ سے اندازہ کچھ ہوتا ہے۔ اور تاریخ یہ کہی گئی کہ کیا ہوا ثانیہ بقرات و ارسطاطالیس، یعنی جو آدمی اپنے علم میں بقرات اور ارسطو کے برابر تھا اور طب میں اتنی اس کی اچھی تحقیق تھی، کیا ہوا اس کا، یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا یہ تھے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار جو تھے سید ابو الحسن، وہ بھی بہت مشہور طبیب تھے۔ زہد اور تقوی اپنے خاندان میں انہیں منتقل ہوا تھا، متانت، سنجیدگی، تہذیب، شائستگی اور نجی زندگی میں بھی نہایت نفاست اور نظافت سے کام لینا، یہ ان کے لیے مشہور تھا۔ اور پٹنہ ضلع کے مشہور قصبہ اسلام پور کے رئیس چودھری ظہور الحق جو اپنے زمانے کے بہت بڑے رئیس تھے، ان کے گھر کے سبھی افراد ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ سید ابو الحسن ان کو کہتے تھے اور بڑے ادب احترام سے بیٹھتے تھے۔ سید صاحب کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی سید ابو حبیب، انہیں بھی طب میں بڑی مہارت تھی، اور ان کی بیعت جو تھی یہ بھوپال میں ہوئی۔ بھوپال میں ایک خانقاہ مجددیہ ہے رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے اولاد چلی آتی ہے، اور خالصتاً ان کی نسل اور ان کا سلسلہ منتقل ہوا ہے، اور یہ یحیوی مجددی ہیں۔ یحیوی مجددی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عنایت فرمائے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹا ان کا وہ مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، تو ان کی جو اولاد آگے چلی ہے یہ بھوپال والے سارے اس نسل سے ہیں، اس لیے انہیں یحیوی مجددی کہتے ہیں۔ پھر بھوپال سے ہی بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ تھے، ان پیر یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے والد پیر ابو احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے انہیں خلافت ہوئی تھی، اور وہاں سے جن حضرات کو بھی من جملہ خلافت ہوئی اول نمبر کے لوگ تھے، اول نمبر کے صوفی اور صاحب تقوی لوگ تھے۔ ان میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے متعلق حرف رکھا جا سکے۔ تقوی اور طہارت میں، تعلق مع اللہ میں، حکمت میں، ہر چیز میں ایک سے ایک بے مثال فرد تھا، جو خانقاہ مجددیہ بھوپال نے تربیت کی، جس کی اور جسے انہوں نے معاشرے میں پھینکا رکھا، تاکہ معاشرے کے لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اور ان بزرگوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیاں ایسے بنانے کی کوشش کریں
ان میں ایک یہ تھے، یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی سید ابو حبیب صاحب. اسی طرح دوسرے آدمی حضرت عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص معاملے میں اپنے اس دور کے مجدد سمجھے گئے ہیں. بڑا کام انہوں نے کیا اور بڑی حمیت تھی اور اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی سے 18 برس چھوٹے تھے. جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے دادا نے اس آنے والے پوتے کی شان میں 4 شعر کہے اور ایک قطعہ کہا. اس کے 2 شعر یہاں پر نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چجستیم تاریخ او از خرد. جب میں نے اپنی عقل سے پوچھا کہ بھئی یہ جو ہمارا پوتا پیدا ہوا ہے سلیمان، اس کی کیا تاریخ ہونی چاہیے، تو یکا یک سروشے ز تاریخ و سال، اچانک ایک دم سے ہمارے کان میں یہ آواز آئی کہ اس کی تاریخ اور سال جو ہیں بے گفتہ. انہوں نے کہا کہ بے داد شد مصرے، یہ مصرع کہیے، بلا تکلف آپ جو پوتا آیا ہے، شدہ مہر تاباں زبرج کمال. جو آسمان میں برج بنتے ہیں، ان برجوں میں جو کمال کا برج تھا اس کا یہ سورج ہے. ایسی نیک گھڑی میں دادا نے یہ تعریف کہی کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ واقعی کمال کا برج جو تھا اس کا سورج بن کے ثابت ہوئے. اور یہ سورج جو صوبہ بہار کے گاؤں میں 22 نومبر 1884 کو طلوع ہوا تھا، کون جانتا تھا کہ یہ واقعی پوری دنیا کو اپنے علم سے منور کرے گا. کون جانتا تھا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ خدا کی ایسی عنایات کی بارش برسے گی کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے لیے قابل رشک ہوں گے. اور 69 سال کے بعد ٹھیک اسی تاریخ کو، یعنی یہ 22 نومبر 1953 کو، یہ بچہ جو ساری زندگی کے 69 سال گزار کے اب بوڑھا ہو گیا تھا، کراچی کے افق میں غروب ہو گیا. پہلے اپنے مکتب کی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور خلیفہ انور علی صاحب تھے، پھر مولوی مقصود علی صاحب تھے، ان سے، اور فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کرنے کے بعد پھر انہوں نے عربی کی کتابیں پڑھنی شروع کی. اس زمانے میں میزان اور منشب پڑھاتے تھے. اپنے بڑے بھائی مولوی ابو حبیب صاحب سے انہوں نے پڑھی، اور اس زمانے میں ان کے بڑے بھائی جو تھے مولوی ابو حبیب صاحب، ان کو یہ چاٹ لگ گئی تھی، دوسرے لفظوں میں کہیے تو لت لگ گئی تھی کہ کسی طرح مسلمان خواتین پڑھ لکھ جائیں. اور مسلمان خواتین اسلام کے متعلق صحیح تعلیم حاصل کرنے لگیں. انہیں اس کا بہت ذوق تھا، اور یہ ذوق ان میں کچھ خاندان سے منتقل ہوا، پاک سادات کا خون تھا، اور کچھ اس میں اثر ادھر کا بھی تھا، یعنی خانقاہ مجددیہ بھوپال والوں کا، کیونکہ وہاں بھی تعلیم کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. تو ان سارے اثرات نے ان کے جی میں یہ لگا دی بات، اور انہوں نے ٹھان لی کہ مسلمان بیویاں جو ہیں ان کو اسلام کی صحیح تعلیم سے آشنا کیا جائے. تو وہ ہفتے میں ایک دن وعظ اور تلقین انہوں نے شروع کی. اور اس طرح تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان خواتین کے بیچ میں بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان پڑھو. اور بھائی تقویت الایمان پڑھتے تھے، اور جو بڑے بھائی تھے یہ پردے میں بیٹھ کے خواتین کے سامنے اس کی تشریح کرتے جاتے تھے. چھوٹا بھائی پڑھتا تھا سید سلیمان ندوی، اور بڑا بھائی سید ابو حبیب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان کی تشریح کرتا چاہتا تھا. ایک جگہ یہ روایت بھی ہے کہ چچا بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو بٹھا دیتے تھے تو بھتیجا کتاب پڑھتا تھا، چچا بھی صاحب علم آدمی تھے اور وہ تشریح کرتے جاتے تھے. تو اس طرح یہ ہوا کہ جو کچھ بڑے بھائی سید ابو حبیب کہتے تھے وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بیٹھتا رہا. اس ایک کتاب تقویت الایمان نے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگوں کے عقیدوں کو پلٹا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس ایک چراغ سے کتنے چراغ چلے. اور خدائی کو علم ہے کہ ہندوستان میں آخری زمانے میں جب مسلمانوں کے گھروں میں ہندوؤں کی دیویوں کی پرستش تک شروع ہو چکی تھی اور مسلمان شرک اور کفر میں مبتلا ہو چکے تھے، اس ایک کتاب نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی اس واحد کتاب نے لاکھوں آدمیوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. سینکڑوں ہزاروں نہیں، ہم کہتے ہیں لاکھوں آدمیوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا.
اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس اخلاص کے ساتھ یہ کتاب لکھی تھی، اور اللہ نے اسے قبولیت کا وہ درجہ دیا جو ہندوستان میں لکھی گئی صرف چند ایک کتابوں کو درجہ مل سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب یہ تھی جس نے مسلمانوں کے عقیدوں کو بدلا، شرک اور کفر کی ظلمتوں سے نکال کے توحید کے نور سے انہیں منور کیا۔ سید صاحب کہتے تھے کہ میں اس وقت بچہ تھا، خواتین میں بیٹھ کے وہ کتاب پڑھتا تھا، اور یہ پہلی کتاب تھی۔ ایک جگہ تحریر فرمایا، یہ ان کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پہلی کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی باتیں سکھائیں، اور ایسی سکھائیں کہ اثناء تعلیم و مطالعہ میں بیسیوں آندھیاں آئیں، کتنی دفعہ خیالات کے طوفان اٹھے، مگر اس وقت جو باتیں جڑ پکڑ چکی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ علم کلام کے مسائل، اشاعرہ اور معتزلہ کے نزاعات، غزالی اور رازی اور ابن رشد کے دلائل یکے بعد دیگر نگاہوں سے گزرے، مگر اسماعیل شہید کی تلقین بہرحال اپنی جگہ پہ قائم رہی۔ چراغ سے چراغ چلتا رہا، کہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی توحید، اور پھر کہاں ان کے پوتے میں منتقل ہوئی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن میں بڑی نسبتیں جمع ہو گئی تھیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھے ہوئے، ان کے شاگرد شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، کوئی ایک نسبت اس مشتخاق میں تھی، بڑی بڑی نسبتیں اس میں جمع تھیں۔ اللہ نے کام بھی پھر ایسے ہی ان سے لیا۔ ان کی اس ایک کتاب اسماعیل شہید کی جو تلقین تھی اپنی جگہ پہ سید صاحب کہتے ہیں قائم رہی۔ اللہ کی توحید کا بیج اس کتاب نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ڈال دیا۔ پھر بڑے بھائی سے تعلیم پانے کے بعد یہ اپنے والد بزرگوار کے پاس اسلام پور چلے گئے، اور وہاں سے 1899 میں پھلواری شریف پٹنہ آ گئے۔ پھلواری شریف مسلمانوں کے بہت بڑے مراکز میں سے ایک مرکز ہے، اور وہاں پر خانقاہ ہے مجیبی خانقاہ، اور وہاں پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالی نے بڑا فیض کا سلسلہ رکھا ہے، اس خانقاہ والوں کو بڑا تعلق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہاں کے ارباب قلم اور اہل تصوف نے جو بے مثال نعتیں کہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، فارسی کا خاص طور پہ جو کلام ہے لاجواب کلام ہے۔ خانقاہ مجیبی میں حضرت محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، جو پھلواری شریف کی خانقاہ میں سجادہ نشین ہوتے تھے۔ ان سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی کتابیں پڑھی۔ خانقاہ کے بزرگوں کی صحبت میں علم اور ادب کا شوق پیدا ہوا۔ سید صاحب کہتے ہیں ایک جگہ کہ یہاں خانقاہ میں ہر ہفتہ ایک قوالی ہوتی تھی، اور اس کے اثر سے اس قصبے میں شعر و سخن کا چرچا تھا، تو میں نے بھی اسی فضا میں سانس لی، اور سب سے پہلے وہاں پر مولوی عبدالحلیم شرر کا جو ناول تھا منصور انہوں نے دیکھا، تو سید صاحب کہتے تھے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب مولوی عبدالحلیم شرر کا ناول ختم کیا تو پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ جن لوگوں نے مولوی عبدالحلیم شرر کا یہ ناول پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی تحریر میں کس قدر گداز تھا۔ اب گداز کے لفظ کے لیے بھی اب ہمارے پڑھے لکھے ڈکشنری کا سہارا لے لیں تو بھی غنیمت ہے، وگرنہ یہ لفظ نہ سمجھ میں آیا تو کیا ہے۔ مسلمان تعلیم سے اتنا دور ہو گئے، پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں رہا، بس پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ پیسہ کمائیں، اور جس علم میں پیسہ کمانے کی بات نہیں ہے اس کو نہیں پڑھتے، حالانکہ علم برائے انسانیت ہوتا ہے، علم برائے کسب اور معاشی نہیں ہوا کرتا۔ وہاں کے قیام میں شاہ سلیمان صاحب پھلواری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے منطق کے بھی کچھ اسباق پڑھے، پھر وہاں سے پھلواری شریف سے مدرسہ امداد کیا تھا دربھنگا میں، وہاں بھیج دیے گئے، وہاں پر کچھ مہینے رہے، اور داخلے کے پہلے ہی ہفتے میں وہاں کے طلباء میں جو تعلیم نسواں پر ایک ڈیبیٹ ہوئی، اس میں انہوں نے سید صاحب نے حالانکہ عمر چھوٹی تھی ایسا مضمون پڑھ کر سنایا کہ ہر طرف تحسین و آفرین کا نعرہ بلند ہوا۔ یہ مضمون جو تھا پٹنہ کے اس وقت کے اخبار میں بھی چھپ گیا تھا، اور پھر یہاں سے وہ 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں لکھنؤ میں آئے۔ 7 برس رہ کر انہوں نے یہاں کی تعلیم مکمل کی، اور طالب علمی کے زمانے میں بھی متانت اور سنجیدگی، تہذیب و شائستگی، مہر و محبت اور خلق و مربت میں بڑے ممتاز تھے، اور یہ اوصاف ان کو اپنے والد بزرگوار سے ورثے میں ملے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ اوصاف بڑھتے چلے گئے،
اور ندوہ میں ان کی علمی اور ادبی ذوق کی نشو و نما اور ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ شعر و سخن کا ذوق بھی جو ابتدا ہی سے تھا اپنے وطن دیسنا کی انجمن الاصلاح کے سالانہ جلسوں میں بھی ترکیب بند لکھ کر وہ پڑھا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ ذوق و شوق اور مزید پیدا ہوا اور پھر انہوں نے بہت اچھے اچھے شعر بھی کہنے شروع کیے۔ وہ زمانہ تھا جب امیر مینائی کا شہرہ گونج رہا تھا اور امیر مینائی کا نام ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا تھا، تو ان کا جو دیوان تھا غالباً اس کا نام میراث الغیب تھا، اس کو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلسل مطالعے میں رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے مضامین بھی لکھنے شروع کیے اور اس وقت جو ان کا مضمون چھپا ہے تو اہل علم میں سے شیخ عبد القادر تھے۔ یہ شیخ عبد القادر اور علامہ اقبال مرحوم بہت اچھے گہرے دوستوں میں سے تھے، اور یہ عبد القادر ہی ہیں جنہوں نے بہت بڑا احسان کیا۔ ان کا وہ احسان پوری امت پر ہے۔ وہ احسان اس طرح سے ہے جس کا ایک اور جگہ بھی ذکر ہم نے کر دیا ہے کہ علامہ اقبال نے ایک موقع پہ شاعری کو ترک کر دینے کا ارادہ کیا۔ عبد القادر جو تھے انہوں نے روکا اقبال کو اور انہوں نے کہا مت شاعری کو ترک کیجیے، آپ کی شاعری سے قوم اور ملت جاگ اٹھے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم اور ملت اس وقت بھی مردہ تھی، اب بھی مردہ ہی ہے، مردہ جان میں کیا کسی نے روح پھونک دینی تھی۔ مگر ہوا یہ کہ شیخ عبد القادر جو تھے انہیں شدت سے منع کیا اقبال کو کہ اپنے اس ارادے کو فسخ کر دیں اور شاعری کرتے رہیں۔ اور اسی طرح جب اقبال نہیں مانے تو ان کا اچھا چلیے ہم ڈاکٹر آرنلڈ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو یہ عبد القادر انہیں آرنلڈ کے پاس لے گئے اور پھر وہاں پہنچ کر آرنلڈ جو تھے انہوں نے اس کام کو دیکھا اور ساری بات کو سمجھا، اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ڈاکٹر اقبال کی شاعری قوموں کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر انہیں اجازت دے دی اس بات کی، بلکہ انہیں کہا کہ آپ شاعری کو ترک نہ کیجیے بلکہ شاعری کیجیے۔ تو عبد القادر کا یہ احسان ہے پوری امت پہ گویا کہ انہوں نے اقبال کو ایک گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن کی انجمن میں وہ مضمون پڑھا، اہل علم نے اس کو پسند کیا، اور اس وقت جو یہ جو عبد القادر تھے مخزن رسالہ نکالا کرتے تھے، اس میں ان کا مضمون چھپا تھا۔ تو شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بھی ان کے متعلق بہت اچھی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ نواب محسن الملک دارالعلوم ندوۃ العلماء جو تشریف لائے تو اس زمانے میں سید صاحب ندوۃ العلماء میں پڑھتے تھے، تو ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے جوابات دیے، تو نواب صاحب کی مدح ہوئی اور اس میں بھی عربی قصیدہ تھا جو انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ نواب صاحب بہت خوش ہوئے۔ اس زمانے میں اخبارات میں جب وہ چھپایا تو شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے کا ذکر کر کے لکھا کہ انشاءاللہ بہار کی زمین ہر زمانے میں ایک سلیمان ہندوستان کے کو پیش کرتی رہے گی جو علم اور دین کی خدمت کے لیے موجود رہے گا۔ 1905 میں جب شبلی نعمانی علامہ صاحب دارالعلوم ندوہ کے معتمد تعلیم ہو کر لکھنؤ آئے تو طلباء نے جلسے کیے، تقریریں لکھیں، نظمیں پڑھیں اور سید صاحب نے مسرت کا اظہار کیا، اور سید صاحب نے بہت اچھی ایک نظم گئی تھی فارسی میں۔ یہ سب کچھ ایسی چیز تھی جو اساتذہ کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ دیکھو یہ بچہ کس قدر صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہاں حبیب الرحمان خان صاحب شروانی جو اس زمانے کے بڑے اہل علم میں شامل ہوتے تھے، انہوں نے بھی ان چیزوں کو پسند کیا۔ اب کیا ہوا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو استاد ملے، منطق، فلسفہ، ادب عربی کا ذوق، یہ مولانا فاروق چڑیا کوٹی تھے، ان کے درس میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد شبلی نے اپنے شاگرد پر محنت کی اور دلائل الاعجاز ایک کتاب ہے وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھائی، اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کا جوہر دیکھ کے شبلی نے مکمل طور پر ان کی تربیت شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عربی لکھو اور بولو، اور نقد الشعر اس کے متعلق نے انہیں بہت فائدہ دیا، اور فقہ مفتی عبداللطیف صاحب سے انہوں نے پڑھی۔ علم کلام جتنا بھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آیا ہے یہ شوق تمام تر مولانا شبلی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور طالب علمی کے زمانے میں شورستانی، ابن حزم کے الملل والنحل، ابن رشد کی کشف الادلہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ،
یہ سب چیزوں کا مطالعہ وہ کر چکے تھے۔ اب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں مضامین لکھنے شروع کیے۔ اس زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مصر اور شام سے عربی اخبارات آیا کرتے تھے، الموجد آتا تھا، سید صاحب اس کو بالالتزام پڑھتے تھے۔ لکھنؤ کا مشہور اخبار تھا اودھ سے جو پنچ نکلا کرتا تھا، اس کے ادارے سے عربی مضامین اس کے ترجمے کرانے بھی مولانا شبلی نے ان سے شروع کروا دیے تھے۔ اس زمانے میں مولانا عبداللہ عمادی تھے اور عربی میں وہ ایک رسالہ البیان لکھا کرتے تھے۔ سید صاحب نے بھی اس میں عربی کے کچھ مضامین جو تھے وہ لکھے، اور اس زمانے میں حد یہ ہے کہ ان کی تحریرات جو تھیں وہ مصر کے مشہور اخبار تھا المناد وغیرہ، اس میں شائع ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں مصر میں یہ جو مفتی محمد عبدہ تھے ان کے علم کا چرچا تھا، اور مفتی محمد عبدہ صاحب نے بہت کام کیا تھا۔ یہ سب لوگ سید جمال الدین افغانی کے شاگرد اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کام کیا، اور سید جمال الدین افغانی نے اس وقت آزادی کی ایک روح پھونک دی تھی، اور اس وقت کی جتنی بھی حکومتیں تھیں تو جمال الدین افغانی کو اپنے ہاں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ ترکوں نے انہیں بے دخل کر دیا تھا، تو انہوں نے عروۃ الوثقیٰ رسالہ پیرس سے جا کے نکالا، لیکن جو کچھ بھی وہ پڑھاتے رہے جمال الدین افغانی، اس کا اثر خاص طور پہ مصریوں پہ پڑا، اور مصر میں جو اہل علم تھے، جامع الازہر کے علماء تھے، انہوں نے اس دعوت کو قبول بھی کیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ فکر پھیلی ہے۔ ادھر ہندوستان میں یہ اخبارات آتے تھے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے ان اخبارات کو اچھی طرح پڑھا۔ اب کیا ہوا کہ 1907 میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، یعنی گویا کہ آج سے کوئی 104 سال پہلے کی بات ہے کہ دستار بندی کا جلسہ ہوا، اور جلسہ بھی لکھنؤ میں تھا، اور خصوصیت یہ تھی کہ جدید اور قدیم علوم کے جتنے مسلمان ماہرین میسر ہو سکتے تھے وہ سب کے سب اس جلسے میں آئے، اور دارالعلوم ندوہ کے بلند بانگ داموں کا امتحان شروع ہوا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جدید اور قدیم علوم کے موازنے پر اردو میں تقریر کی۔ اسی دوران ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر سید سلیمان یہ جو بچہ تقریر کر رہا ہے عربی میں تقریر کرے تو ہم پھر ندوہ کی کرامت کو مانیں۔ اور پھر شبلی نعمانی جو تھے اب وہ حیران رہ گئے کہ ایک اچانک فرمائش ہوئی، اور انہوں نے سید سلیمان ندوی اپنے شاگرد کو کھڑا کر دیا۔ سید صاحب نے جب عربی میں تقریر کرنا شروع کی ہے تو لوگوں کی انگلیاں دانتوں میں چلی گئیں۔ شبلی نعمانی کھڑے ہوئے اور کہا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تقریر پہلے سے کوئی تیار کر کے لائے ہیں، کوئی صاحب کوئی موضوع اس وقت دے دیں، ہمارے بچے تقریر کریں گے۔ غلام الثقلین جو اس زمانے کے ادب میں اور اس زمانے کی ہندوستانی سیاست میں ان کا نام یاد رہے گا، یہ اٹھے اور انہوں نے موضوع دیا کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ اب اس پہ جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر شروع کی ہے، ایسی فصیح و بلیغ عربی میں تقریر کی کہ پورا جلسہ محو حیرت ہوگی، ہر طرف سے داد ملنے لگی، اور شبلی برابر ٹہل رہے تھے کہ آج ندوہ کی اور شبلی نعمانی کی اپنی عزت کا امتحان تھا۔ اور جب سید سلیمان ندوی نے تقریر ختم کی ہے تو شبلی نعمانی نے شدید خوشی میں اپنے سر سے پگڑی اتاری اور سید سلیمان ندوی کے سر پہ باندھ دی۔ ہندوستان کی عربی کی تعلیم میں یہ تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ تھا۔ اس واقعے نے سارے ہندوستان میں غلغلہ برپا کر دیا کہ شبلی نعمانی جیسا منجا ہوا اور پڑھا ہوا آدمی اپنے شاگرد سے اتنا جان نثار ہوا کہ اپنی پگڑی اس کے سر پہ باندھ دی، اور پورے ہندوستان میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعارف ہونا شروع ہوا۔ 1907 میں ہی وہ ندوہ سے فارغ ہوئے تو شبلی نعمانی نے الندوہ رسالے کا سب ایڈیٹر انہیں مقرر کر دیا۔ اس سال انہوں نے حیت میں ایک کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ علم حیت اور مسلمان، ایک کتاب ان کی یہ آئی۔ پھر عربی زبان کی وسعت طبقات الارض، پھر ابن عباس کی انجیل، مسئلہ ارتقاء اور قرآن مجید، ارتقاء ڈارون کی تھیوری اس زمانے میں مسلمانوں میں آ رہی تھی اور یہ بچے ہمارے پڑھ رہے تھے، اس سے سید صاحب نے لکھا، اور ان مختلف موضوعات پر مضامین جو انہوں نے لکھے ہیں، تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ سید سلیمان ندوی صرف کتاب و سنت اور فقہ حنفی ہی نہیں جانتے بلکہ فنون پر بھی ان کی اچھی نظر ہے، اور ان مضامین میں ان کے اساتذہ کی جو شہرت ہو گئی تھی علمی، وہ ان کے استاد شبلی نعمانی کی تحقیقی اور ادبی مضامین جو تھے ان کا رنگ اور ان کی خوب اس میں جھلکنے لگی۔
رفتہ رفتہ نمایاں ہوئی۔ الندوہ رسالے کے مضامین اس کی شہرت علمی حلقے میں بڑھتی چلی گئی، اور الندوہ میں اس زمانے میں ایڈیٹر کی جو ڈاک ہوتی تھی شذرات کے نام سے لکھی جاتی تھی۔ اب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں شبلی نعمانی کی بجائے خود لکھنا شروع کیا، اور شذرات کے کئی ایک مضامین جو شبلی کے بظاہر لکھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے تھے۔ 1908 میں انہوں نے پھر الندوہ میں جو مضامین لکھے ہیں ان میں ایمان بالغیب پہ لکھا۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ کچھ جملے تکرار کے ساتھ آتے ہیں، مثلا سورہ رحمان کو آپ پڑھیں تو بار بار آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے انسانوں اور جنوں تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اب یہ کیوں آتا ہے بار بار جملہ؟ اسی طرح فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا تم میں سے کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس طرح کے جملے جو بار بار قرآن میں آتے ہیں مختلف صورتوں میں، اس کی تکرار کیوں کی ہے؟ اس پہ بھی سید صاحب رحمۃ اللہ نے مضمون لکھا، اور وہ مضمون اتنا اچھا تھا کہ شبلی نعمانی جیسے آدمی جو کم ہی کسی کی تعریف کرتے تھے، یہاں تک کہ اندازہ لگائیے جب مرزا غالب کی سوانح مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے تو شبلی نعمانی کی ناک سے وہ بھی نہیں اتری، بس لکھا کہ مدلل مداحی ہے۔ تو شبلی نعمانی کہاں کسی کی تعریف کرنے والے تھے، لیکن جب یہ مضامین لکھے تو اس سلیقے سے مضامین لکھے گئے تھے کہ شبلی کو بے اختیار داد دینی پڑ گئی کہ ان کے شاگرد نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ 1908 میں ندوہ میں علم کلام اور جدید عربی پڑھانے کے مضامین ان کے ذمہ لگائے گئے، اور درس و تدریس کے زمانے میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے دروس الادب کے نام سے 2 عربک ریڈرز یہ کتابیں انہوں نے لکھی تھی جو بہت مقبول ہوئی۔ 1909 کا جو الندوہ کا شمارہ نکلا ہے اس کے مختلف نمبرز جو نکلے ہیں ان میں مسلمان خواتین کتنی شجیع اور بہادر تھیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان خواتین کتنی بہادر تھیں، مائیں کیسی ہوا کرتی تھیں، بہنیں کیسی ہوا کرتی تھیں، بیویاں کیسی ہوتی تھیں، مائیں اپنے بچوں کو کیسی کیسے شجاعت کے سبق پڑھاتی تھیں، اور وہ بچے بڑے ہو کے کس طرح انہوں نے امت میں کام کیا اور امت میں ایسا کام کیا کہ زمانے کا رخ پھیر کے رکھ دیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین اسلام کی شجاعت کے نام سے مضمون لکھا، پھر اس کو علیحدہ رسالے میں بھی چھاپ دیا گیا، پھر اس کا انگلش ترجمہ بھی اس زمانے میں کر دیا تھا، بہت سے ایڈیشنز اس کے پھر چھپے۔ اسلامی رصد خانہ انہوں نے لکھا، یہ بھی بعد میں اس کا انگلش ترجمہ ہو گیا تھا۔ پھر 1910 تک الندوہ کے جو رسالہ تھا ایڈیٹر کے طور پہ اس کے فرائض انجام دیتے رہے، اور اسی سال ندوہ کے سالانہ اجلاس میں دہلی جو ہوا تھا طے ہوا کہ عربی کے جدید الفاظ کی ایک ڈکشنری ترتیب دی جائے۔ یہ کام سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا، اور جو سپرد کرنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ اس وقت ہندوستان میں جو بچہ اس کام کو کر سکتا ہے وہ یہی ہے۔ اس جوان نے 2 سال کے اندر 1912 میں یہ ڈکشنری پوری کر کے لکھنؤ کے اجلاس میں جو علامہ سید رضا رشید جو تھے مصر کے ایڈیٹر تھے المنار کے، ان کو پیش کیا۔ مصر میں المنار جو نکلتا تھا رسالہ، اور المنار کے نام سے جو تفسیر بھی چھپی ہے اور 12 جلدوں میں آ گئی ہے، یہ انہی نے لکھی تھی علامہ سید رشید رضا نے۔ تو رشید رضا کو یہ ڈکشنری انہوں نے پیش کر دی، اور اب بھی اس سے عربی مدارس کے طلبہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب 1912 میں شبلی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین اور ترتیب کا ایک شعبہ قائم کیا، تو ان کی نظر انتخاب جن شاگردوں پر پڑی کہ جو شاگرد ان کے ساتھ مل کے واقعی حضرت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لکھ سکتے ہیں، ان میں ایک شاگرد سید سلیمان ندوی تھے۔ یہ ان کے لٹریری اسسٹنٹ مقرر ہوئے، اور اس کام میں استاد کی اعانت کے ساتھ ساتھ الندوہ میں مضامین بھی لکھتے رہے۔ اگست 1911 میں الندوہ کی ادارت کا بوجھ پھر ان پہ ڈالا گیا، پھر مئی 1912 تک یہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد الندوہ رسالہ پھر نہیں نکل سکا۔ بہت سی وجوہ تھی، اور ان میں سے ایک جو لکھنے والے تھے ان کی مصروفیات، دوسرے مالی بحران، اور یہ سب چیزیں مل گئیں۔ تو وہاں شبلی اور مولانا حبیب الرحمان شروانی تھے، ان کے اس دور میں کمیونزم کا بہت بہت شہرا تھا، اور کامریڈ ہونا ہندوستان میں فخر کی علامت سمجھی جاتی تھی، اشتراکیت اور اسلام، اور اس پہ انہوں نے مضامین لکھے۔ 1911 کے وقت میں
سیالکوٹ جو اب پاکستان کا حصہ ہے، اس میں ایک انجمن تھی شبان المسلمین، اس میں انہوں نے اسلام پر ایک خطبہ دیا کہ اسلام اور عقل یہ دونوں کے آپس میں کیا ربط ضبط ہے۔ جولائی 1911 کے الندوہ میں وہ مضمون ہم نے پڑھا، وہ فائل دیکھی، اب بھی کئی جگہ پہ محفوظ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم کتنا سیال تھا۔ پھر اس کے بعد 1911 میں اٹلی نے طرابلس پہ حملہ کر دیا، لیبیا پہ، اور لیبیا پہ جب حملہ ہوا ہے تو اٹلی کی فوج نے اس بے دردی سے وہاں قتل عام کیا کہ پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں شور برپا ہو گیا۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، اس عنوان سے علامہ اقبال نے جو نظم لکھی تھی، فاطمہ وہ بچی جو غازیوں اور شہداء کو پانی پلاتے ہوئے اٹلی کے درندوں کی نظر ہو گئی اور انہوں نے اس بچی کو مار دیا۔ اس مومنہ بچی پہ جو علامہ اقبال تڑپ اٹھے، انہوں نے نظم لکھی فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، یہ سارا اثر تھا اٹلی کے حملے کا جو لیبیا پر ہوا تھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے متاثر ہو ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ مولانا شبلی جو تھے اس زمانے میں وہ ملکی سیاست میں دخل دے چکے تھے، آزادی کے حامی تھے۔ سید صاحب نے سارے علمی مشاغل چھوڑ کے سیاست کا رخ کیا، اور جولائی 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد جو شبلی ہی کے شاگرد تھے، شبلی کے صحبت یافتہ تھے، کلکتہ سے انہوں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا، اس کا نام تھا الہلال۔ چند ایک آدمی سید سلیمان ندوی اور مولانا ابوالکلام آزاد جو بڑے ممتاز حیثیتوں کے مالک ہیں، یہ چند ایک لوگ تھے جن پر شبلی نعمانی کو بڑا اعتماد تھا، اور یہ شبلی کے اعتماد پر پورا اترے، یہاں تک کہ شبلی نعمانی کا جب انتقال ہو رہا تھا اور وہ سیرت طیبہ چھوڑ کر ادھوری کیا 1-1.5-2 جلد ہی کا تو مواد سارا تھا، اور اس کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے سارا، تو وہ پورا جس پر نظر پڑی شبلی نعمانی کی آخری دن تک وفات سے پہلے کہ کون اتنے بڑے کام کو انجام دے سکتا ہے، تو ان کی نظر اپنے 3 شاگردوں پہ پڑی، جن میں ایک ابوالکلام آزاد تھے، ایک سید سلیمان ندوی تھے۔ یہ قرہ پڑا کہ تینوں میں سے کون، اور قرہ جو نکلا ہے اللہ کی جانب سے تو سید سلیمان ندوی کے نام نکلا۔ تقویدی امور اللہ کے ایسے ہیں تو کلکتہ سے الہلال نکلتا تھا، اور سیاسیات میں مولانا ابوالکلام آزاد کا جو مسلک الہلال میں ہمیں نظر آتا ہے وہ در حقیقت مولانا شبلی کا ہے۔ تو مئی 1912 میں سید سلیمان ندوی بھی الہلال کے سٹاف میں چلے گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ کی ساری قوت مجتمع ہو کر ان کی شہ پا کر بلکان کی جو ریاستیں تھیں انہوں نے ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور خلافت توڑنے کی کوششیں ہونے لگی۔ دوسرے اسلامی ممالک کی طرح ہندوستان کے مسلمان یہ بھی جذبات میں آ گئے۔ ابھی یہ شور محشر بپا ہی تھا، بلکان اور ترکی کی جنگیں ہو رہی تھیں، اور ادھر اٹلی کا ابھی وہ خون مسلمانوں کا ابھی زمین نے خشک نہیں کیا تھا کہ اگست 1913 میں کانپور کی مسجد کے انہدام کا واقعہ پیش آ گیا۔ کانپور میں انگریزوں نے گولی چلا دی، نہتے مسلمان اور معصوم بچوں پر اس بے دردی سے گولیاں چلائی گئیں کہ اس خونی سانحے نے تمام ہندوستان کو پرشور بنا دیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اگست 1913 کے الہلال میں اپنے خون دل سے مشہد اکبر کے عنوان سے ایک درد انگیز مضمون لکھا۔ ہمارے ہاں الہلال کی پوری فائل موجود ہے، اب بھی 1 صدی بیتتی ہے تقریباً اس واقعے پہ، اب بھی آپ وہ مضمون پڑھیں مشہد اکبر تو ایک ایک سطر اور ایک ایک جملے سے مذہبی حمیت اور ملی غمخواری اور قومی درد کا طوفان امٹ پڑتا ہے۔ یہ مضمون اتنا زبردست لکھا گیا کہ مسلمانوں کا خون کھولنے لگا اور انگریزوں کے خلاف ایک جدوجہد اور حرکت شروع ہوئی، اور انگریز حکومت یہی کر سکتی تھی، انہوں نے یہ مضمون الہلال کے جس پرچے میں شائع ہوا تھا وہ اخباری ضبط کر لیا گیا۔ حکمران جب دیکھتے ہیں کہ کوئی پریس میں کوئی چیز ان کے خلاف جا رہی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، الہلال کو ضبط کر لیا، اور الہلال میں اور بھی پرزور مضامین آئے، اس میں طرز نگارش جو تھا مشہد اکبر میں تو انہوں نے وہی اپنایا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ابوالکلام کا رنگ تھا۔ اور اخبار میں جتنے مضامین چھپتے تھے اس زمانے میں نام نہیں لکھا جاتا تھا کہ کس نے یہ مضمون لکھا، تو بعض مضامین ایسے تھے جو سید صاحب کے لکھے ہوئے تھے لیکن وہ منسوب مولانا ابوالکلام کی طرف ہو گئے، اس لیے سید صاحب نے مستقل ایک رسالہ جو کراچی سے نکلتا تھا اس میں 1949 میں ایک تحریر چھپوائی تھی، اور انہوں نے اس میں تحریر فرمایا
کہ الہلال میں چونکہ مضمون نگاروں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے، اس لیے الہلال کے مضمونوں کے مجموعوں کو شائع کرنے والوں نے بلا تحقیق ہر مضمون کو مولانا ابوالکلام صاحب کی طرف منسوب کر دیا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ الحریۃ فی الاسلام اور تذکار نزول قرآن اور حبشہ کی تاریخ کا ایک ورق اور قصص بنی اسرائیل اور مشہد اکبر وغیرہ یہ میرے مضامین ہیں۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اس غلطی کی اصلاح کی اور توجہ دلائی کہ یہ سارا کچھ جو کچھ الہلال میں لکھا گیا ہے یہ سارا مولانا ابوالکلام آزاد ہی نے نہیں لکھا تھا۔ ان سیاسی واقعات میں کچھ سکون ہوا تو پھر مولانا شبلی جو تھے سیرت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے 1913 کے آخر پہ بمبئی یونیورسٹی کے ماتحت دکن کالج میں شبلی نے اس کو 1913 میں لکھنا شروع کیا، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ دکن کالج میں پروفیسر کے طور پہ لے لیے گئے تھے۔ لیکن 1913 کے آتے آتے سید صاحب کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی، اور مذہبی اور تعلیمی جلسوں میں لوگ انہیں بلا رہے تھے۔ پونا کے قیام کے زمانے میں ایک اہم تصنیف ارض القرآن انہوں نے لکھی۔ یہ ارض القرآن جب سید صاحب نے لکھی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اردو تو خیر بہار کی ان کی اپنی زبان تھی، عربی انہوں نے پڑھی تھی، فارسی پڑھی تھی، عبرانی زبان کو بھی انہوں نے پڑھا۔ ایک یہودی سے انہوں نے عبرانی زبان کو پڑھا، اور اس کے پڑھنے کا مقصد یہ تھا عبرانی زبان کا کہ اس زبان سے، عبرانی زبان سے وہ ان کتبات کو اور پرانی تحریرات کو پڑھ سکیں جو پرانی تحریرات مختلف کتبوں میں لکھی گئی تھی، مثلا فرعون کے دور میں، عبرانی زبان کے دور میں جو کچھ لکھا گیا تھا ان کتبوں پہ عبرانی زبان میں، وہ اب پڑھنا کسی کے لیے دشوار تھا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ لکھنے کے لیے عبرانی زبان سے واقفیت از حد درجہ ضروری تھی۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی سے عبرانی پڑھی۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے اکابر تھے، کیسی کیسی محنت سے انہوں نے کام کیے ہیں، کیسے اس دنیا میں علم کو پھیلایا ہے۔ ان کی زندگیوں میں وقت کی پابندی اور ایک گوشے میں بیٹھ کے شہرت کی طلب کے بغیر کام کرنا ان کا خاصہ تھا۔ جو لوگ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاریخ انہیں بھلا دیا کرتی ہے، جو لوگ چپ کر کے خاموشی سے ایک گوشے میں اللہ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، وقت بتاتا ہے کہ اللہ نے کس کام کو قبول کیا اور کس کام کو نکھار بخشا۔ اس موقع پہ بے اختیار وہ بات یاد آتی ہے، اور کمال کی بات ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک جب لکھنی شروع کی تو موطا امام مالک ان کی کمال کی کتاب ہے۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں کو جمع کیا ہے۔ ایک تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور دوسرے آثار کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے کیا تھے، اور تیسرے اہل مدینہ کے تعامل کو، اہل مدینہ کا عمل کیا ہوا کرتا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب موطا پڑھ کر گئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی موطا لکھی، موطا امام محمد کے نام سے جو مشہور ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کتابوں کا آپ موازنہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اپنے مسلک کی تائید کے لیے، اسی درجے کی روایت، اسی درجے کی حدیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں لے آئے ہیں۔ پھر جہاں انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار کا ذکر کیا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام محمد میں بھی اسی درجے کے آثار کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاں انہوں نے اہل مدینہ کے تعامل کا ذکر کیا ہے اس کے مقابلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاں اور چیزیں لے آئے ہیں۔ تو یہ 3 درجے تھے، تینوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کا ایک طرح سے موازنہ اس کے ساتھ کر لیا۔ جو کچھ بھی آپ سے کہیے، نام دیجئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جب موطا لکھنی شروع کی تو لوگوں نے کہا حضرت بہت سے لوگ ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ بھی ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں موطا، تو کون سی کتاب امت پڑھے گی؟ مطلب یہ تھا کہ اب کیا ضرورت ہے، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اسی موضوع پہ آپ بھی لکھ رہے ہیں تو فائدہ کیا؟ جو امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا وہ ہے کام کی بات جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ما کان للہ، جو موطا اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ باقی رہے گی، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اپنے نام کے لیے ہوگی، خدا اسے مٹا دے گا۔ بس اتنی بات تھی۔ اور اب دیکھیے 1500 سال گزر گیا اور اب بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا زندہ ہے۔ وہ احادیث، آثار اور اہل مدینہ کا تعامل اب تک استدلال کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے سچ فرمایا
کہ جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی. اس لیے اہل علم بھی بعض اوقات شیطان کے اس وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ شہرت نہیں ہوئی، مضامین نہیں چھپے، یہ نہیں ہوا. ارے بھائی اللہ کے لیے کام کیجئے، اللہ کو اگر قبول ہوگا تو شہرت بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو لوگوں کو اس سے فائدہ بھی دے دے گا. اور اگر اللہ ہی کو قبول نہ ہوا تو شہرت کئے دن کی اور لوگوں میں نام کئے دن کا، آخر مر کے اسی مٹی میں مل جانا ہے. بس وہ مٹی اور قبر چکے یاد نہیں رہتی نا، اس لیے انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. اور اس لیے انسان لا یعنی آرزوئیں اور لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے. سچ فرمایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزوں کی محبت جوان ہوتی جاتی ہے. عرض کیا گیا کیا؟ آپ نے فرمایا عمر بیتتی ہے، بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور دل میں دو چیزوں کی محبت بڑھتی ہے. ایک محبت یہ بڑھتی ہے کہ عمر زیادہ ہو جائے اور دوسری محبت یہ بڑھتی ہے کہ مال زیادہ ہو جائے. حالانکہ سوچے سب چیزیں چھوڑ کے چل پڑنی ہے. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں عبرانی زبان کو پڑھا تاکہ وہ یہودیوں کی جو چیزیں ان سے پڑھ سکیں. تو پھر انہوں نے اپنی بہترین کتاب تصنیف کی ارض القرآن. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ان سے پہلے کم لکھا گیا اور اب بھی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہو. یورپ کی اب جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ یہ جو بائبل کی ہسٹری بیان کی گئی ہے، اسے امریکہ میں ہم نے جب پڑھا تو اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اب اس موضوع پر بھی کام شروع ہوا ہے. لیکن یہ کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے درجے کے لوگوں میں تھے جنہوں نے اس موضوع پر کام شروع کیا. اور جو سبقت لے جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی نیکی میں اسے سبقت ملتی ہے، قبولیت میں. تو انہوں نے قدیم عربوں کا جغرافیہ بیان کیا، اقوام عرب کی تہذیب بیان کی، قرآن مجید میں کیا کیا آیا ہے. اس زمانے میں وہ سیرت پر بھی کام کر رہے تھے اور اس وقت میں انہوں نے اس کے لیے مواد کی فراہمی شروع کی. پھر انہوں نے پہلی جلد ترتیب دی اور یہیں بیٹھ کر انہوں نے الہلال کے لیے علوم القرآن کے عنوان پر ایک مضمون لکھا. ابھی پونا گئے ہوئے پروفیسر بنے ہوئے 1.5 سال بھی پورا نہ ہوا تھا کہ ادھر شبلی نعمانی کا آخری وقت آ گیا اور شبلی نعمانی کو شوگر ہو گئی تھی اور شوگر ہو جانے کے باوجود وہ میٹھے سے بالکل پرہیز نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ مولانا حبیب الرحمان شروانی کہتے ہیں میٹھے سے انہیں ایسا تعلق تھا کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے بہت شدید، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو شبلی نعمانی چادر ایسے اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ چادر کا ایک پلہ ان کے پاؤں کے نیچے اور دوسرا اوپر اوڑھ کے سر کے نیچے لے لیا تھا اور بار بار ہاتھ حرکت کرتا تھا چادر کے اندر ہی اور سینے تک آتا اور پھر منہ تک جاتا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شبلی بیمار ہے، ہوا کیا؟ تو میں نے چادر جو ہٹائی تو دیکھا شبلی کے سینے پہ چینی کی پیالی رکھی ہے اور چینی تھوڑی تھوڑی کر کے چھپ چھپا کر کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں شوگر ہوئی بھی ہے اور اب بھی چینی نہیں چھوڑتے؟ تو انہوں نے کہا اس کے بغیر کیسے جیا جا سکتا ہے. تو شبلی نعمانی نے بالکل پابندی نہیں کی کسی طبیب اور حکیم کی. نتیجہ یہ کہ 58 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال سے پہلے سب سے زیادہ بوجھ جو تھا وہ یہ کہ کاش حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی طرح مکمل ہو جاتی. تو انہوں نے 3 آدمیوں کے نام تار دیے، ان 3 آدمیوں کو بلاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 آدمی تھے جن پر شبلی کو بڑا اعتماد تھا. ایک مولانا حمید الدین فراہی، دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد اور تیسرے سید سلیمان ندوی. اور اتفاق ایسا کہ تار سید سلیمان ندوی کو نہیں ملا اور باقی 2 حضرات ان کو تار ملا لیکن وہ اتنے دور تھے کہ آ نہیں سکتے تھے. ادھر سید سلیمان ندوی کو تار نہیں ملا لیکن اللہ کا اپنا بھی ایک نظام ہے. سید صاحب کہتے تھے میں صبح اٹھا تو خود بخود میرے دل میں اتنا زیادہ اصرار پیدا ہوا کہ میں اپنے استاد کی زیارت کو جاؤں. جا رہا تھا کالج تیار ہو کے لیکن راستہ ہی پلٹ دیا اور راستے سے ہی اسٹیشن پہ چل پڑا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے تو ٹرین پہ بیٹھے اور شبلی کے پاس پہنچ گئے. تو شبلی نعمانی بالکل آخری دموں پہ گویا کے تھے. 1-2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو سید سلیمان ندوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور روتے رہے اور کہا سیرت میری تمام عمر کی کمائی ہے، سب کام چھوڑ کے سیرت تیار کرو. تو سعد شاگرد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ ضرور ضرور. اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اپنے ساتھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا. 7 جلدوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اتنا عظیم الشان کارنامہ جو اب سامنے ہے ہمارے، یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے.
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ انہوں نے لکھا، آپ اس کو پڑھیے، اور بلا خوف تردید ہم کہتے ہیں اس پوری صدی میں کسی آدمی نے سیرت پہ اتنا کام نہیں کیا، اتنا جامع کام جتنا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے سیرت پہ۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب آئی ہے نظرۃ النعیم کے نام سے، اہل مدینہ طیبہ کے علماء نے، عرب علماء نے مل کر کام کیا ہے، 12 جلدوں میں چھپی ہے۔ آپ یقین مانیے ان 12 جلدوں کو پڑھ جائیے، لیکن جو کمال سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں ہے وہ وہاں نہیں ملے۔ جدید دور ہونے کی وجہ سے، سعودیہ میں تیل کی کمائی کی وجہ سے، پیسہ بڑھ جانے کی وجہ سے، نئی نئی کتابیں چھپ کے آ جانے کی وجہ سے معلومات زیادہ ہو گئی، لیکن جو علم کی گہرائی اور ٹھوس پنا تھا وہ ٹھوس پن نہیں ہے، وہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں ہے۔ وہاں آپ دیکھ لیجئے، اور شفیق اور مربی استاد جو تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ تاثرات کا اظہار سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرثیے میں کیا ہے جو انہوں نے شبلی کی وفات پہ کہا تھا، اور مطلع اس مرثیے کا یہ تھا کہ اے متاع عزت پیشی کے پچھلے کارواں، وہ بھی مٹ گیا، باقی جو تھا تیرا نشاں۔ شبلی پر جو انہوں نے مرثیہ لکھا ہے کمال کے مراثی میں سے ایک ہے۔ اخباروں میں یہ نوحہ جب شائع ہوا تو یہ نوحہ ایسا تھا کہ عزیز لکھنوی، محبوب الرحمان شروانی، محمد الدین فرائی، یہ سب لوگ زندہ تھے۔ سید صاحب کی سخنوری اور سخن سنجی کی انہوں نے داد دی۔ اماد الملک بالگرامی اس وقت زندہ تھے۔ انہوں نے جب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نوحے اور مختلف چیزوں کو پڑھا تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں سید سلیمان ندوی شاعری نہ کرنے لگ جائے، اور اگر شاعری کی لت پڑ گئی تو یہ پھر سارے علمی کام ادھورے رہ جائیں گے۔ انہوں نے انہیں روکا اور کہا کہ سلیمان شاعری نہیں کرنی، اس کے بجائے آپ نے لکھنا ہے۔ تو انہوں نے اس نصیحت کو قبول کیا اور کبھی کبھی شعر کہہ لیتے تھے، مگر کثر نفسی ایسی تھی کہ فرماتے تھے کہ میں تو غیر فطری شاعر ہوں۔ تو لیکن ڈاکٹر اقبال جو اس زمانے میں ہندوستان کے ٹاپ کلاس کے شاعروں میں سے، ٹاپ کلاس کیا بلکہ ان جیسا شاعر ہی کون تھا، علامہ اقبال کے معاصرین میں اپنا ایک خط انہوں نے 1916 میں لکھا سید سلیمان ندوی کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو اب حال ہی میں غزل کہی ہے، یہ غزل میں ایک شعر تو مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، اور وہ شعر علامہ اقبال نے لکھ کے بھیجا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے۔ انہوں نے کہا یہ شعر مجھے بہت پسند آیا۔ علامہ اقبال جیسے آدمی کا ان کی کسی غزل پہ داد دینا سند ہے۔ شبلی مرحوم مغفور نے تاریخی واقعات کو نظم کرنا شروع کیا تھا۔ یہ بھی علامہ اقبال نے لکھا کہ سید سلیمان جو چند نظمیں انہوں نے لکھی تھیں بہت مقبول ہوئی تھیں، آپ غزل کے ساتھ ساتھ نظموں کا سلسلہ بھی جاری رکھیے۔ لیکن یہ نظموں کا سلسلہ کچھ مستقل تو جاری نہیں ہوا، لیکن سید سلیمان ندوی کبھی کبھی یہ غزلیں کہہ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو بڑا کارنامہ ہوا، مولانا شبلی نے اپنی وفات سے پہلے دارالمصنفین کا ایک خاکہ تیار کیا تھا، اور شبلی نعمانی یہ چاہتے تھے کہ کچھ ہندوستان میں جو سنجیدہ اور اہل علم ہیں ان کے شاگرد، ان کو وہ جمع کریں اور ایک کمیٹی بنا دیں، اور یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کی نئی نسلوں کے لیے لکھا جائے، کتابیں لکھی جائیں تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسل پڑھے۔ اور وہ اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کرنا چاہا، دارالمصنفین کا خاکہ تیار ہو گیا۔ سید صاحب جب آئے ہیں تو اب شبلی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پونا میں اپنی پروفیسرشپ چھوڑ دی اور یہاں سے وہ اعظم گڑھ آ گئے۔ یہاں انہیں وہاں مسعود عالم ندوی صاحب جو تھے انتظامی تعاون، اور وہاں عبدالسلام ندوی، یہ حضرات سب جمع ہو گئے، اور علمی اشتراک سے 1905 میں دارالمصنفین کی بنیاد پڑی۔ بغداد کے دارالحکمت کا تخیل اور ہندوستان کا وہ شہر اعظم گڑھ، اس کی زمین پہ دارالمصنفین قائم ہوا۔ آج تک دارالمصنفین چل رہا ہے، اب تک رسالہ معارف چھپ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے۔ مسلمانوں کی عزت اور آبرو ہے۔ سید صاحب نے اپنی تصنیف فضل القرآن کی پہلی جلد جو تھی یہ دارالمصنفین کے تصنیفی کام کی ابتدا کی، اور جب اہل علم کے سامنے آئی تو دارالمصنفین کے علمی کام کی نوعیت اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات اور ان کی علم اور نظر کا لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی سال انجمن ترقی اردو کا سالانہ اجلاس جو پونا میں ہوا تھا، اس پر سید صاحب کی صدارت رکھی گئی۔ انہوں نے جو خطبہ پڑھا ہے وہ اردو کی تاریخ پر تحقیق کرنے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی اسے پڑھنا چاہے۔ سیاسی مشاغل بھی جاری تھے۔ 1914 کے آخر پہ ترکی نے جنگ عظیم میں حصہ لے لیا اور ترکی بھی کود پڑا۔
ہندوستان کے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوا. پہلی لام کی لڑائی جو تھی، پہلی جنگ عظیم جو تھی، وہ اس وقت تھی، اور ان کے سیاسی لیڈر ہندوستان میں مسلمانوں کے یہ قید و بند کر دیے گئے. اور جو نیا گروہ ان زندان کے بعد آگے بڑھایا قیادت کے لیے ان میں سید صاحب تھے. تو 1915 سے لے کے 1916 تک انہوں نے وہاں عبد الباری صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ کے ساتھ سیاسی تحریکات میں حصہ لیا. لیکن سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے اب ساری سرگرمیوں کا اصل محور اور مرکز یہ دارالمصنفین بن گیا تھا. دارالمصنفین کا ابھی تک کوئی رسالہ نہ تھا، اس لیے 1916 کے رمضان المبارک میں معارف کا پہلا پرچہ نکلا، اور اس کے پہلے ایڈیٹر جو تھے جن کی ادارت میں نکلا یہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تھے. اس معارف کا اجرا ایسے مبارک مہینے میں ہوا کہ اس کی روشنی سے علم کی دنیا آج تک منور ہے. معارف کے پہلے نمبر میں ان کا مقالہ روزے پر چھپا تھا. شروع کے نمبروں میں بیشتر مضامین انہی کے چھپتے رہے. رسالے کی ادارت کے فرائض کے ساتھ استاد مرحوم مولانا شبلی نعمانی کے چھوڑے ہوئے مسودات تھے، اور سیرت النبی کی ترتیب اور تبدیل میں مشغول رہے اور اپنے رفقا کے لیے علمی لائے عمل کو تیار کرتے رہے. دارالمصنفین کے مربیوں اور ہمدردوں کا حلقہ پیدا کرنے کا بوجھ بھی سید صاحب کے سر پہ ہی تھا. دارالمصنفین کے قیام میں انہی کا حصہ تھا، انہوں نے ہی اسے قائم کیا، انہوں نے ہی اسے کھڑا کیا، اور انہوں نے ہی دارالمصنفین کو اپنا خون دے کر اس ادارے کو قائم کیا. اب تک وہ چل رہا ہے، اور یہ سارا ثواب سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں جا رہا ہے.